اس کو ہم لے رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں چند باتیں اور بھی کر دیں گے۔ یہ میرے پاس ہے بیان القرآن، بیان القرآن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی۔ اب ذرا بات میری سمجھو، ساری یہ آیت نکال لو قرآن پاک سے، اوپر دیکھ کے سمجھو، اب لکھائی کم کر دو، سمجھو زیادہ، کیونکہ جی اب جو تفاسیر کے حوالے ہیں صرف صفحہ نمبر لکھ لو اور مختصر سا جملہ، پوری بات سے لکھنا بہت مشکل ہے۔ پڑھ میں پوری دوں گا، لکھ آپ لیں کچھ۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اب تھوڑی سی میری طرف توجہ فرماؤ، جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس، اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو، اللہ یتوفی الانفس۔ توفی کا معنی اخذ الشیء واقعا، تمام مفسرین نے بھی کیا اور اہل لغت نے بھی۔ توفی کا لفظ سمجھو، اخذ الشیء واقعا، کسی چیز کو پورا پورا لینا، اخذ الشیء واقعا۔ اب نیند میں بھی توفی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا۔ تو توفی کے لفظ کا معنی ہے اخذ الشیء واقعا، کسی چیز کو پورا پورا لینا۔ جہاں پر توفی دو ہے، ایک ہے توفی عند الموت، دوسری ہے توفی عند النوم۔ کیا مطلب؟ میت کی روح پر بھی توفی کا لفظ اور سونے والے نائم کی روح پر بھی توفی کا لفظ۔ تو اب موت کے وقت بھی اخذ الشیء واقعا ہوتا ہے، نیند کے وقت بھی اخذ الشیء واقعا ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ نیند کے وقت توفی اخذ الشیء واقعا ہوتا ہے ادراک کی، ادراک، تمییز، ادراک پورا پورا لے لیا جاتا ہے۔ اور جو موت ہے، موت میں توفی ہوتی ہے ادراک مع الحیات، ادراک مع الحیات۔ سمجھو بات، توفی کا لفظ نوم پر بھی ہے، توفی کا لفظ موت پر بھی ہے، اور توفی کا معنی کیا ہے؟ اخذ الشیء واقعا، کسی چیز کو پورا پورا لینا۔ اب موت پر توفی کیسے بولا گیا کہ وہاں پر اخذ ہوتا ہے کس چیز کا؟ ادراک کا بھی اور حیات کا بھی۔ اور نیند پر توفی ہو یا وہاں کون سا پورا پورا اخذ ہوتا ہے؟ اخذ ادراک۔ اس بات کو ذرا سمجھو غور سے۔ تو توفی عند الموت کا معنی بھی توفی اپنے معنی میں ہے، وہاں پر بھی اخذ الشیء واقعا ہے۔ موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ شیء ادراک مع الحیات، دونوں چیزیں پوری پوری لے لی جاتی ہے۔ اور نیند کے وقت کیا چیز لی جاتی ہے؟ ادراک۔ ادراک سمجھ گئے نا؟ حواس خمسہ کی معلومات، علم، یہ ادراک یہ لیا جاتا ہے ایک۔ اب جو نائم ہے اس کی یہ ادراک لوٹا دیا جاتا ہے، اور
جو میت ہے، میت کا امساک ہو جاتا ہے، اس کا میت کا آخذ ہوا کتنی چیزوں کا تھا؟ 2 چیزوں کا، ایک ادراک اور دوسرا حیات۔ اب جو صورت تھی نا میت کی توفی کی، اور اس میں کتنی چیزیں تھی؟ ادراک بھی حیات بھی، اس کا ہو جاتا ہے امساک، وہ رک جاتا ہے۔ اور جو میت اور نائم، جس کی نیند کے وقت توفی ہوئی تھی، اور کس چیز کی توفی تھی؟ ادراک کی، ادراک، وہ بیداری پر واپس کر دیا جاتا ہے۔ پھر ذرا سنو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کیا مطلب؟ اللہ فوت کرتا ہے، توفی کرتا ہے۔ توفی کا کیا معنی؟ اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لینا۔ اللہ پورا پورا لے لیتا ہے۔ کتنے وقت توفی کتنے ہیں؟ 2۔ ایک ہے میت کے لیے، ایک ہے سوئے ہوئے نائم کے لیے۔ میں نے بتایا میت کی توفی کیا ہوتی ہے؟ ادراک مع حیات، ادراک کی بھی توفی، ادراک بھی گیا، حیات بھی گئی۔ اور سوئے ہوئے کی توفی کس کی ہوتی ہے؟ ادراک کی، فقط حیات باقی ہے، اور وہاں پر اخذ ادراک ہے، اخذ الشیء وافیا، اخذ الادراک وافیا نائم کا، اور اخذ الادراک والحیات میت کا۔ اب جو نائم کا اخذ الادراک ہے، یہ واپس کر دیا جاتا ہے، ترسل الاخری، یہی اخذ ادراک وہ واپس ہو جاتا ہے۔ اور جو میت کا ہوا تھا وہ حیات اور ادراک کا اخذ فیمسک التی، اس کو روک لیا جاتا ہے اور اس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ سمجھ گئے؟ اس کی آسان تعبیر، بیدار آدمی کی روح بدن میں 2 کام کرتی ہے، ایک ہے کہ بدن کی حیات بھی ہے اور بدن میں ادراک بھی ہے۔ اب آپ بیٹھے، آپ زندہ بھی ہیں اور آپ میری بات سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ادراک بھی حیات بھی۔ اور جب آدمی سو جاتا ہے، ایک چیز گئی، ادراک گیا، حیات باقی ہے۔ اور جب موت آتی ہے، ادراک بھی گیا تے حیات بھی گئی، ادراک بھی گیا تے حیات بھی گئی۔ یہاں سمجھنا ہے، حیات بھی گیا تے ادراک بھی گئی، اور سونے والے کا گیا تھا صرف ادراک، وہ بیداری پہ آ گیا واپس۔ اور جو مرنے والا ہے فیمسک التی، جس کی حیات بھی نہیں آئے گی تے ادراک بھی نہیں آئے گا۔ اب اس میں دونوں چیزیں، یعنی روح جسم میں آئے گی بھی نہیں، اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق کے تصرف بھی نہیں، دونوں چیزیں، روح جسم کے اندر بھی نہیں اور روح کا جسم کے ساتھ تصرف بھی نہیں، اسی لیے ادراک بھی نہیں اور حیات بھی نہیں۔ اب یہ جو معنی میں کر رہا ہوں، 14 صدیوں میں یہ معنی متفق علیہ رہا، اور اس آیت کا کوئی دوسرا معنی نہیں، ایک ہی مطلب ہے، جس نے بھی بیان کیا یہی مطلب، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اب اس کو میں علماء کی زبان میں لے جانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے کیا کہا۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ توفی قبض کے معنی میں ہے، اور قبض کی 2 صورتیں ہیں، قبض من کل الوجوہ اور قبض من بعض الوجوہ۔ قبض من کل الوجوہ کا مطلب کہ ادراک بھی کیا، حیات بھی گئی، ادراک کا قبض بھی، حیات کا قبض بھی، اور یہ ہوتا ہے عند الموت۔ اور قبض من بعض الوجوہ، وہ بابے کو لے جاؤ، جس سے آپ پوچھو میں نے کیا جملہ کہا۔ قبض سمجھو، قبض تام یا قبض من کل الوجوہ، اور قبض ناقص یا قبض من بعض الوجوہ۔ نیند والے کے لیے قبض من کل الوجوہ ہے، اور موت والے کے لیے موت والے کے لیے قبض من کل الوجوہ۔
اور نائم کے لیے قبض من بعض الوجوہ، وہ کل الوجوہ کیا ادراک بھی نہیں تھے، حیات بھی نہیں، اور بعض الوجوہ حیات ہے ادراک نہیں، تمام امت نے اس کا یہی معنی کیا۔ اب یہاں دیکھو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت موت کا آ گیا ہے، ان کی موت کے وقت من کل الوجوہ، من کل الوجوہ، اور ان جانوں کو بھی کہ جن کی موت نہیں آئی، ان کے سونے کے وقت من بعض الوجوہ، بعض وجوہ سے، آگے خود وضاحت کرتے ہیں کہ حیات رہتی ہے ادراک نہیں رہتا، اور موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی، اور موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی۔ یہ اب ذرا دیکھو، یہ جو للڑ مارتی ہے یہ عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی نیند کے وقت بھی روح گئی نا، موت کے وقت تعلق تو باقی تھا نا، نیند کے وقت روح نکلی تعلق تھا، موت کے بعد روح نکلی تعلق تھا۔ ان کو کہو تمہارا شیخ الحدیث مرے تو اس کی زنانی پھر جدا ہو جاتی ہے، سوئے تو مرے تو جدا ہوتی ہے، لیکن اگر نائم ہو سو رہا ہو تو پھر بھی زنانی اس سے فارغ ہو جائے گی۔ حالت نوم میں کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، وہاں پہ بھی تعلق ہے جہاں پر بھی تعلق ہے، یہ نوم اور موت کا فرق ہی نہیں کرتے فرادی، اور عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی نیند کے وقت بھی روح نکلتی ہے تعلق باقی ہے، موت کے وقت بھی روح نکلتی ہے تعلق باقی ہے، تو پھر تو نیند اور موت کا کوئی فرق نہ ہوگا۔ پھر جیسے موت میں مولوی صاحب مر جائے تو اس کی بیوی فارغ ہے، تو شیخ الحدیث سو جائے تب بھی بیوی کو فارغ ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت بھی تعلق ہے اب بھی تعلق ہے، دونوں کا کوئی فرق نہیں۔ تو یاد رکھو یہ پہلی بے ایمانی ہے۔ اب جہاں حضرت تھانوی کی عبارت دیکھو، فرماتے ہیں کہ نیند والے کی حیات رہتی ہے ادراک نہیں رہتا، اور موت میں دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی، دونوں چیزیں بدن میں نہیں رہتی۔ کہ پھر اس معطل کرنے کے بعد ان جانوں کو تو تصرف فی الابدان کی طرف عود کرنے سے روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، ایسا تصرف نہیں کرتی، نہ اندر ہے نہ تعلق کے تصرف ہے، روک لیتا ہے۔ ہاں بھائی، اور روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور باقی جانوں کو جو کہ نوم میں معطل ہو گئی تھی اور ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا، ایک میعاد معین یعنی مدت عمر تک کے لیے رہا کر دیتا ہے کہ جاگ کر پھر بدستور ابدان میں تصرف کرنے لگتی ہیں، یہ تصرف کرنے لگتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی یہ عبارت بالکل واضح، اور یہ صفحہ نمبر 295 بیان القرآن جلد نمبر 3۔ اسی طرح یہ ہے مولانا عبد الماجد دریا آبادی، یہ بھی بالکل یہی معنی کر رہے ہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ ان کی عبارت اور بھی زیادہ واضح ہے مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی۔ اب ذرا غور بھی کرتے ہو، کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور معنی اپنے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ فرماتے ہیں یتوفا، اس آیت کا معنی کر رہا ہے کہ موت ہاں یہ سلب روح من کل الوجوہ ہوتا ہے،
موت کے وقت سلب روح من کل الوجوہ ہوتا ہے، جس کے بعد نہ حیات جسمانی باقی رہ جاتی ہے، نہ شعور نہ ادراک، نہ شعور نہ ادراک، نہ شعور رہتا ہے اور نہ ادراک۔ اور بلتی لم تمت فی منامہا، یہ سلب روح صرف جزئی حیثیت سے ہوتا ہے، جس سے حیات جسمانی جوں کی توں باقی رہتی ہے، لیکن شعور و ادراک باقی نہیں رہتا، شعور و ادراک باقی نہیں رہتا۔ یہ اب جہاں پر یہ بزرگ بھی کہہ رہے ہیں دونوں توفی کا فرق ہے۔ موت کی توفی یہ ہے اس بدن میں حیات بھی نہیں، ادراک اور شعور بھی نہیں، اور نوم کی توفی یہ ہے کہ وہاں پر ادراک نہیں، حیات باقی ہے۔ یہ مولانا عبد الماجد، یہ صفحہ نمبر اس کا 927 اور یہی مضمون یہ معارف القرآن شریف مفتی محمد شفیع صاحب، انہوں نے بھی اس مقام پہ یہی بات لکھی۔ مفتی محمد شفیع صاحب، دیکھو ایک تو ترجمہ کر رہا ہے بالکل وہی، کہتے ہیں اللہ یتوفل، اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت موت آ گیا ہے، ان کی موت کے وقت مکمل طور پر یہ زندگی بالکل ختم ہو جائے، مکمل طور پر یہ زندگی بالکل ختم ہو جائے، اور ان جانوں کو بھی جن کو موت نہیں آئی، ان کے سونے کے وقت یعنی تعطل بالکلیہ نہیں ہوتا، ایک حیثیت حیات کی باقی رہ جاتی ہے مگر ادراک نہیں رہتا، مگر ادراک نہیں رہتا۔ اب ذرا اگلا جملہ فرماتے ہیں اور موت کی صورت میں نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات، اور موت کی صورت میں نہ ادراک رہتا ہے نہ حیات۔ یہ صفحہ نمبر 561 اس کے بعد جلد نمبر 7، اس کے بعد معارف اور مسائل میں زبردست گفتگو کی، کہتے ہیں توفی کے لفظی معنی لے لینے اور قبض کرنے کے لیے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ جانداروں کی ارواح ہر حال ہر وقت اللہ تعالیٰ کے زیر تصرف ہے، وہ جب چاہے ان کو قبض کر سکتا ہے اور واپس لے سکتا ہے، اور اس تصرف خداوندی کا ایک مظاہرہ وہ ہر جاندار روزانہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ نیند کے وقت اس کی روح ایک حیثیت سے قبض ہو جاتی ہے، پھر بیداری کے بعد واپس مل جاتی ہے، آخر کار ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بالکل قبض ہو جائے گی پھر واپس نہ ملے گی، بالکل قبض ہو جائے گی پھر واپس، بولو بزرگوں، پھر واپس نہ ملے گی، بالکل قبض ہو جائے گی اور پھر واپس نہ ملے گی۔ اور تفسیر مظہری میں ہے کہ قبض روح کے معنی اس کا تعلق بدن انسانی سے قطع کر دینے کے ہیں، جبھی یہ ظاہراً اور باطناً بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام ظاہراً بھی تعلق منقطع
باطناً بھی منقطع، اور کبھی صرف ظاہراً منقطع کیا جاتا ہے، باطناً باقی رہتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ صرف حس اور حرکت ارادیہ جو ظاہری علامت زندگی ہے وہ منقطع کر دی جاتی ہے، اور باطناً تعلق روح جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، جس سے وہ سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ تو یہ آگے پھر چل رہے ہیں۔ بہرحال آگے کہتے ہیں کہ توفی بمعنی قبض بطور عموم مجاز کے دونوں معنی پر حاوی ہے۔ موت، نیند دونوں میں قبض روح کا یہ فرق جو اوپر بیان کیا گیا ہے حضرت علی کے ایک قول سے ثابت ہے۔ یہ اب ذرا میری طرف توجہ فرماؤ، میں نے آپ کے سامنے بیان القرآن، ماجدی، معارف القرآن، یہ تین بزرگوں کی تفسیریں پیش کی۔ اس میں مسئلہ کیا نکلا کہ توفی موت کے وقت بھی ہوتی ہے اور توفی نیند کے وقت بھی ہے، لیکن دونوں توفی کا کیا ہے فرق؟ اس قبض کے دو فرد ہیں، ایک قبض ہے من کل الوجوہ اور ایک قبض ہے من بعض الوجوہ۔ من کل الوجوہ قبض کیا ہے کہ بدن میں حیات بھی نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں رہتا۔ من بعض الوجوہ قبض کیا ہے کہ حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا۔ اب ذرا غور سنو، غور سے سنو، یہ جو للڑ مارتی ہے یہاں ڈنڈی مارتی ہے اور کہتی ہے دیکھو جی نیند کے وقت بھی روح نکلی، موت کے وقت بھی نکلی، تو تعلق تو باقی ہے، تعلق تو باقی ہے، لیکن یہ کیا ہے قبض کے کتنے فرض ہیں؟ دو، من بعض الوجوہ من کل الوجوہ، اور جہاں پر کیا ہے عموم مجاز، عموم مجاز، یہی مصدری کا حوالہ بھی آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے اس حل کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں امساک کب تک رہے گا؟ جس کی روح موت کے وقت نکل گئی، ادراک بھی نہیں رہا، حیات بھی نہیں رہی، فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ، امساک کا زمانہ کیا ہے؟ کب تک حیات بھی نہیں آئے گی، ادراک بھی نہیں آئے گا، یہ کب تک مسئلہ ہوگا؟ یاد رکھو یہاں دو باتیں، ایک ہے الفاظ قرآن پاک سے، یہ وہاں پر اللہ نے امساک کو مقابل رکھا ارسال کے، اور آپ جانتے ہیں امساک اور ارسال یہ آپس میں نقیضین ہیں، ضدیں ہیں۔ میت کے لیے امساک اور زندہ کے لیے ارسال۔ اب اگر میت کی روح بھی واپس ہو جائے تو یہ جمع بین النقیضین ہے، اس کی روح کا بھی ارسال ہو، جمع بین النقیضین، اور یہ محال ہے۔ اس لیے موت کا زمانہ جب تک رہے گا روح کے لیے امساک ہوگا، اور موت کا زمانہ جب تک ہے من برائہم برزخ الی یوم یبعثون، تو یوم البعث تک رہے گا امساک قضاء علی الموت، موت کا زمانہ یوم البعث تک، تو امساک کا زمانہ بھی کب تک رہے گا؟ یوم البعث تک۔ ایک نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ارسال روح کو مقید کیا ہے لأجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، وہ کیا ہے زندگی تک، اور امساک کو مطلق رکھا، ارسال کے لیے کیف ذکر کی الی اجل مسمى تک، تو معلوم ہوتا ہے کہ امساک یہ مطلق ہے اور یہ جاری رہے گا یوم القیامت تبعثون تک، یہ زمانہ ہے امساک کا، اور ارسال کا زمانہ الی اجل مسمى مرنے تک ہے، وہ ارسال کا زمانہ ہے۔ بہرحال یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب موت آتی ہے تو جسم میں ادراک بھی نہیں، یہ حیات بھی نہیں، اور اس پر کیا ہوتا ہے امساک، اور یہ امساک کب تک رہے گا؟ قیامت کے، تو قیامت تک روح کا جسم میں تصرف نہیں، نہ باعادہ کی صورت بصورت اعادہ، نہ بصورت تعلق تصرف، جب حیات ہی نہیں، تعلق بھی نہیں، روح واپس بھی نہیں آئی، اور ادراک بھی نہیں، دونوں چیزیں۔ اب اسی پر
چند ایک حوالے نوٹ کرو، لیکن حوالے سے پہلے دو باتیں ان کی بھی سمجھو۔ ہمارا مد مقابل فریق جو دھوکہ دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ روح دنیا میں واپس نہیں آئے گی، فجم سے کلتی کہتے ہیں روح دنیا میں واپس نہیں آئے گی، ایک۔ دوسرا وہ کہتے ہیں اس آیت میں صرف روح کے نکلنے کا تذکرہ ہے، اس آیت میں صرف روح کے نکلنے کا تذکرہ ہے، تم نے کیوں کہا واپس نہیں آتی، یہ کہاں سے نکالا؟ یہ تو صرف ہے کہ روح نکلتی ہے، لیکن اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا نکلنا ترجمہ بنتا ہے خروج کا، جہاں پر لفظ خروج کا نہیں، لفظ کس کا ہے؟ یمسک، یخرج نہیں، یمسک۔ اللہ کو پتا تھا ایسے بے ایمان آئیں گے اور کہیں گے صرف نکلنے کا تذکرہ ہے، روکنے کا تذکرہ نہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صرف نکلنے کا تذکرہ نہیں، امساک کا تذکرہ ہے، یمسک الذی، وہ سمجھے بھی ہو۔ اور دوسرا کہتے ہیں روح دنیا میں نہیں آئے گی۔ اب مفسرین کرام کی باتیں سنو تاکہ تمہارا ایمان روشن ہو۔ ہم خود الفاظ قرآن سے خود 3 تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں چلو آؤ بزرگوں کی پہلے سن لو، یہ بزرگ کیا کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے قرطبی شریف، صفحہ نمبر 228 اور جلد نمبر سورہ زمر والے، یہ جلد نمبر 16 نہیں بلکہ 15، اس پر اس کی عبارت لمبی آ رہی ہے، بہت زبردست بات کی۔ حالانکہ مشہور ہے کہ قرطبی ہیلا آدمی ہے اور صوفی آدمی ہے، لیکن جہاں پر صوفی بھی بولا تو صحیح کفن توڑ کے کہتا ہے فیوم سے کلتی وما قبضہ فی حال الموت، وما قبضہ فی حال الموت فہو یمسکہ ولا یرسلہ، وما قبضہ فی حال الموت فہو یمسکہ ولا یرسلہ الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ۔ فما قبضہ، وہ روح قبضہ جس کو اللہ قبض کرے، فی حال الموت، مرنے کی حالت میں، فہو یمسکہ، اللہ اس روح کو روک لیتے ہیں، ولا یرسلہ، اس کو واپس نہیں کرتے، کب تک؟ الی یوم القیامہ، کب تک واپس نہیں کرتے؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ روح واپس نہیں آتی، قیامت تک اللہ اس روح کو واپس نہیں کرتے۔ یہ قرطبی شریف۔ اسی طریقہ سے یہ روح المعانی ہے، روح المعانی والے بزرگ نے بھی یہاں پر زبردست بات کی، 359 صفحہ نمبر اور جلد نمبر 24۔ کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَلَا يَرُدُّهَا إِلَىٰ أَبْدَانِهَا، وَلَا يَرُدُّهَا، نہیں واپس کرتا اللہ اس روح کو، إِلَىٰ الدُّنْيَا یا إِلَىٰ أَبْدَانِهَا، إِلَىٰ أَبْدَانِهَا، ان کے بدنوں کی طرف، بَلْ يُبْقِيهَا، بَلْ يُبْقِيهَا، بلکہ اس کو باقی رکھتا ہے، عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، جس حال پہ وہ باقی تھی اسی طرح رکی رہتی ہے، بَيَنْضَمُّ إِلَىٰ ذَلِكَ،
اور مل جاتا ہے اس کے ساتھ قطع تعلق اس تصرف پہ، یعنی ضمہ ملا دیتا ہے الی ذالک ساتھ اس کے قطع تعلق اس تصرف باطنا، تعلق اس تصرف باطنا، اس کے ساتھ قطع تعلق باطن بھی مل جاتا ہے۔ اب ذرا اگلی عبارت بہت زبردست، کہتا ہے لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فِي كَيْفِيَّةِ تَعَلُّقِ الْأَنفُسِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کا کیا معنی؟ فِي كَيْفِيَّةِ تعلق الانفس بالابدان، جو غور و فکر کرتے ہیں ارواح کے ابدان کے ساتھ تعلق کے بارے میں، وَتَوَفِّيهَا عَنْهَا، اور توفیہا عنہا ان روحوں کا ابدان سے جدا ہونا، تارتن بالکلیہ عند الموت، کبھی تو وہ توفی بالکلیہ ہوتی ہے عند الموت، موت کے وقت، وَإِمْسَاكِهَا باقیۃً، اور امساک اس کا باقی ہوتا ہے، لا تفنا بفنائہا، اس کے فنا سے فانی نہیں، الا ان یعید اللہ تعالی الخلق، جہاں تک کہ اللہ دوبارہ مخلوق کو پیدا کرے گا، الا ان یعید اللہ، یہ امساک کب تک رہے گا؟ الا ان یعید اللہ، جہاں تک کہ واپس کرے گا اللہ الخلق، مخلوق کو، جب تک قیامت نہیں آتی یہ امساک باقی ہے، قیامت تک امساک رہے گا۔ اور امساک کیسا تھا؟ حیات بھی نہیں تھی، ادراک بھی نہیں تھا، اور یہ امساک رہ جائے گا کب تک؟ یہ امساک رہے گا قیامت تک کے لیے، قیامت تک کا زمانہ۔ اچھا جی، اس پر چند ایک حوالے اور بھی نوٹ کر لو، پھر مسلسل یہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں، روح دوسرے دن واپس آ جاتی ہے نا، جی بس آپ کا پیٹرول ختم ہو گئی ہے۔ اب ذرا سنو، الا ان یعید اللہ الخلق، جہاں تک کہ اللہ واپس کرے گا مخلوق کو، اس وقت تک روح باقی آتی کوئی نہیں۔ ہاں بھائی، مدری والا بزرگ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، وہ فرماتے ہیں لا يردها الى البدن، لا يردها الى البدن حتى ينفخ نفخة البعث، حتى ينفخ، حتیٰ کہ پھونکا جائے گا۔ وہ کون بیٹھے افغانستان کے قریب، مثل منہ میں رکھ کے بیٹھے، ماشاءاللہ، یہ بیچارہ اب لکھ گیا ہے، لا يردها الى البدن، روح دنیا میں نہیں آتی یا بدن میں نہیں آتی؟ ہاں، یہ بے ایمان ڈنڈی مارتے، دنیا میں روح نہیں آتی، یہ لا يردها الى البدن، بدن میں نہیں آتی، کب تک؟ حتی
حتیٰ ينفخ نفخۃ البعث، حتیٰ کہ پھونکا جائے گا نفخۃ البعث، بعث والا نفخہ اور زندہ ہونے والا سور پھونکا جائے گا۔ اس وقت روح بدن میں آتی کوئی نہیں۔ یہ تفسیر مدری اور امام راضی لکھتے ہیں ثم انہ تعالی، ثم انہ تعالی، پھر وہ اللہ تعالی یرد الروح الی البدن، پھر وہ اللہ روح کو واپس کرے گا الی البدن، بدن کی طرف، یوم القیامت الکبریٰ، یوم القیامت الکبریٰ، بڑی قیامت جب قائم ہوگی تب روح واپس آئے گی، اس سے پہلے واپس نہیں آئے گی۔ یہ یوم القیامت الکبریٰ۔ اسی طرح اس کے ساتھ صفحے ادھر اور ہے، صفحہ اسی آیت کے تحت وجود سے کلتی، یہی آیت کے تحت۔ اسی طرح یہ تفسیر الرحمن، تفسیر الرحمن اس تفسیر ہے، فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک روح بدن میں نہیں آتی۔ اور حافظ ابن القیم وہ فرماتے ہیں فَلَا يَرُدُّهَا إِلَىٰ جَسَدِهَا، نہیں لوٹائے گا اللہ اس کے جسد کی طرف قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے۔ کتاب الروح۔ اور علامہ بیضاوی وہ فرماتے ہیں لا یردها الی البدن، لا یردها الی البدن۔ جامع البیان اور خازن میں بھی یہی عبارت ہے لا یردها الی جسدها، وہ روح جسد کی طرف واپس نہیں لوٹتی۔ اسی طرح تفسیر ابو سعود، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر مدارک اور ابن عطیہ المحرر الوجیز، اس نے بھی کہا لا یردها الی البدن۔ اور یہی تفسیر کبیر ابن کثیر، ابن جریر، سارے بزرگ یہی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے لکھا۔ اور جو تفسیر بھی آپ اٹھائیں گے حتیٰ کہ پیر کرم شاہ کی تفسیر میں بھی یہی مضمون ہے، ضیاء القرآن میں۔ اور غلام رسول سعیدی ڈنڈی لگا کے آگے چلا گیا، اس نے اور ایک بات کہہ دی کہ روح اور نفس میں کوئی فرق ہے یا نہیں، روح اور نفس میں، وہ ڈنڈی لگا کے آگے گیا۔ بہرحال سارے مفسرین نے اس آیت کا معنی نہیں کیا۔ اب ذرا سمجھو بات، تیسری بات اب کر رہا ہوں۔ ایک تو آیت کا مطلب تھا، دوسرا یمسک الذی کی حد تھی، اور تیسری بات ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پر الانفس جمع معرف باللام ہے، الانفس جمع معرف باللام، اور جمع معرف باللام کا قانون ہر فرد بشر کو شامل، ہر فرد بشر کو شامل، عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً۔ یہاں پر بھی قطعاً و یقیناً شامل، تمام افراد کو شامل۔ اب اللہ یتوفل انفس حین موتہا، توجہ فرماؤ، یہ کسی ایک کی بات ہے یا سب انسانوں کی بات ہے؟ الانفس یہ بھی عام، الذی قضی علی الموت یہ اللہ کی موصول، یہ بھی
تو اب ذرا سمجھو ہم نے کتنی باتیں کی تھی. ہر فرد بشر پر، ہر فرد بشر کی موت کا قانون جہاں الانفس اور ہر ایک کے لیے عدم اعادہ روح جہاں موجود، عدم ادراک جہاں موجود. تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے، تین سکے رکھی تھی کہ ہر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء کرام پر بھی ورود موت پر حق دلیل الانفس، اور اس کے بعد قیامت تک روح بدن میں نہیں فجم سے کلتی وہ بھی. اور یہ جو توفی عند الموت تھی، توفی کس کی تھی؟ حیات کی بھی اور ادراک کی بھی. توفی کس کی تھی؟ حیات کی بھی اور ادراک کی بھی. اگر اس آیت میں آپ پورا غور کریں تو وہ ہمارا پورا عقیدہ اللہ کے فضل سے عقیدے کی تینوں سکے اس آیت کے اندر موجود ہے. ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. ہر فرد بشر کہاں سے نکالا؟ الانفس، انبیاء غیر انبیاء کو شامل. اور عدم اعادہ کہاں سے نکلا؟ فجم سے کلتی. اور عدم ادراک کہاں سے نکلا؟ توفی عند الموت. توفی عند الموت. یہاں تینوں سکے اسی آیت میں موجود. الانفس ہر فرد بشر، اور توفی عند الموت کا معنی سب اکابر نے یہ کیا، ادراک بھی نہیں کہ حیات بھی نہیں. اور فجم سے کلتی الی یوم القیامہ، قیامت تک اس روح کی واپسی بھی نہیں. اب اپنا عقیدہ دوبارہ پڑھو جو میں نے آپ کو لکھایا تھا. سارے ذرا دیکھو، غور سے دیکھو، کوئی لائن دیکھو عقیدے کی جو آپ نے صبح کے وقت لکھی تھی. آیا اس میں کوئی فرق آیا یا عین قرآن مقدس کی آیت کے اندر موجود ہے؟ ہاں بھائی، ہر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء کرام پر ورود موت پر حق ہے. ہاں، یہ کہاں سے نکلا؟ الانفس، انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل. اور موت کے بعد کسی انسان، نبی غیر نبی کی روح کا اعادہ قیامت سے پہلے ثابت نہیں. کس لفظ سے؟ فجم سے کلتی. اور کوئی میت اہل دنیا کا کلام عادتاً نہیں سن سکتا. یہ کس سے نکلا؟ توفی. توفی کا معنی توفی ادراک حیات دونوں، اخذ الادراک کے بل حیات دونوں. تو اس آیت کے اندر تینوں مسئلے اللہ نے بیان کر دیے. اور ہمارے یہ تینوں سکے ہمارے عقیدے کی اس آیت قطعی ثبوت ویسے ہے، قطعی دلالت بھی ہے. تو عقیدہ کیوں ثابت ہوتا ہے قرآن سے؟ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ تینوں چیزیں اللہ کے فضل سے قرآن میں ہیں. اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، قرآن کا منکر بھی مسلمان ہوگا؟ جب قرآن کا منکر کافر ہے تو حکم بھی آ گیا. جو اس عقیدے کا مطلقاً انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہاں، چاہے اپنے آپ کو کوئی بھی کہے. اور جہاں پر جو صوفی جن کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں وہ بھی پکی ہو کے بیٹھے. اور جہاں جو بے حیا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ بلا کراہت نماز کہتے ہے الو جہان کا. قرآن کے منکر کے پیچھے بلا کراہت نماز کہتے ہیں. اس کو 100 ڈنڈا لگا کے پوچھو بھائی بلا کراہت ڈنڈا مارنا جائز ہے. اب ذرا سمجھو، یہ تو ہے ایک آیت. اگر آپ کو یہ آیت سمجھ آ گئی اور پوری گفتگو، تو میرا خیال ہے مسئلہ حیات سمجھ آ گئی ہے. مسئلہ حیات ممات سارے اس آیت کے اندر آ گیا. اب ذرا توجہ فرما دیجیے. اور میرا خیال ہے اس دفعہ اس آیت کی جس رنگ میں ہم نے وضاحت کی شاید پیچھے نہ ہو سکی ہو. ترتیب بہت اچھی رہی ماشاءاللہ. اگر آسان ترتیب رہی، جس کو سمجھ جو سو رہا تھا وہ تو سو رہا تھا، اور جو سن رہا تھا وہ سن رہا تھا. اس کے ساتھ
اب اگر کوئی انبیاء کی بات الگ کرتا ہے تو آپ کی تفسیر کس سے ہوگی؟ دلیل قطعی سے. اس کو کہو لا دلیل قطعی. انبیاء کی بات جدا کرتا ہے کسی اور کی تو بجائے ظنیات کے قطعی دلیل پیش کر. اور ہمارا عقیدہ صاف قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. اب ذرا دیکھو اسی پر چند آیات اور دیکھ لو. انکم، اچھا اس پر اگر آپ کو کوئی سوال ہے کھل کر پرچیاں دو، یا ویسے بھی کوئی سوال کرتا ہے کر سکتا ہے. یہ ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہے، اور ٹائم بھی بہت اوپر چلا گیا ہے، اس لیے 2-3 ایسے سن لو. دوسری آیت جو ہم پیش کر رہے ہیں، ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. یہ سورہ المومنون آیت نمبر 16. ہاں بھائی، یہاں صرف 2 باتیں سمجھنی ہیں، سارے نکال لو شاہ بھائی، سارے نکال لو. سورہ المومنون آیت نمبر 16. اب تھوڑا صبر کرو، ابھی سحری کے ٹائم ہونے والے ہیں. اور آج مولانا عبد الرحمان صاحب دامت وجودہم مسلسل لکھ رہا ہے، مسلسل لکھ رہا ہے. کوئی بھی سو رہا، مسلسل ماشاءاللہ لکھ رہا ہے. اچھا جی، ثم انکم بعد ذالک لمیتون. یہاں پر 2 لفظ سمجھنے ہیں. یہ ترجمہ جب پڑھا تھا تو میں نے وہاں پر بھی وضاحت کر دی کہ میتون کا معنی اور تبعثون کا معنی، میتون کا معنی اور تبعثون کا معنی. میتون موت کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ توفی من کل وجوہ. ظاہری انکتابی تے باطنی انکتابی، پرچیاں سارے لکھتے ہو، ایسے بھی سمجھتے ہو. ہاں بھائی، تو میتون مانا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ثم انکم، پھر تم سب اس دنیا والی زندگی کے بعد لمیتون، تم سب کی روحیں جدا ہو جائیں گی. میتون کا کیا معنی؟ تم سب کی روحیں جدا ہو جائیں گی، ظاہراً بھی باطناً بھی. کیونکہ الموت ابانت الروح عن الجسد ظاہراً و باطنا، تمہاری روحیں جسموں سے جدا ہو جائیں گی. پھر ثم تراسی کے لیے یہ جدا رہیں گی، ثم تراسی کے لیے یہ جدا رہیں گی. کب تک؟ ثم، یہ ثم لمبا چل رہا ہے. انکم یوم القیامہ، اور بعد کا معنی شرائط وغیرہ، بعد کا معنی اعادت الروح ہے الی الجسد، روح کا جسم میں واپس آنا. یوم القیامت تبعثون، فرمایا پھر قیامت کے روز تمہاری روحوں کو جسموں میں ڈالا جائے گا. تم سارے، تمہاری روحیں جسموں سے جدا ہوں گی، پھر قیامت کے دن ان روحوں کو جسموں میں، اور بولو بزرگوں، جسموں میں ڈالا جائے گا. یہ اب یہاں بات کس کی ہے؟ یہ آیت بھی عام ہے. ہر فرد بشر، ہر فرد بشر کہاں ہے؟ ہر فرد بشر لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. یہ کون ہے؟ آدم، اور آدم کے بعد ہے آدم کی اولاد، آدم اولاد آدم، سب کو شامل
ہر فرد بشر کا قانون کہ اس پر موت آئے گی، میتون، اور میت وہی ہوگا، روح بدن سے جدا ہو جائے گی، نبی غیر نبی سب کا قانون۔ اور یہ روح کب تک رہے گی؟ جدا قیامت کے دن تک روح بدن میں نہیں آئے گی۔ جب قیامت کے دن تک روح نہیں، ادراک بھی نہیں، ضمناً اس کی بھی نفی ہو گئی۔ وہ تینوں سکے اس آیت کے اندر بھی موجود۔ اب صرف تائیداً حضرت تھانوی کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ یہ آیت بالکل قطعی دلالت ہے اور اس میں ابہام ہے ہی نہیں۔ حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا، پھر تم بعد اس کے ضرور ہی مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ یا سہ بارہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے بیان القرآن نیز۔ حضرت فرماتی کہ آگے افنا کا بیان ہے، یعنی پھر تم بعد اس تمام قصہ عجیبہ کے ضرور ہی مرنے والے ہو۔ آگے بیان ہے اعادہ کا، یعنی پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ بیان القرآن صفحہ 535 جلد نمبر 2۔ اسی آیت کا معنی معارف القرآن والے بزرگ نے کیا۔ مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں یعنی مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز تم سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن۔ یہ معارف القرآن صفحہ 304 اور جلد نمبر 6۔ اسی کا معنی امام ابن کثیر نے کیا، فرماتے ہیں کہ یعنی یوم المعاد و قیام الارواح الی الاجساد۔ یہ یوم تبعثون کیا ہوگا؟ یوم المعاد، معاد کا دن، و قیام الارواح الی الاجساد، اور قائم ہونا روحوں کا طرف جسموں کے۔ یہ قیامت کے دن ہوگا کہ روحیں جسموں کی طرف آئیں گی۔ یہ ابن کثیر صفحہ نمبر 409 جلد نمبر 5۔ اور اسی طرح مولانا ادریس کاملوی صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس پیدائش کے بعد تمہارا انجام موت ہے، پھر تم قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اس مٹی سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اس مٹی سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بزرگوں ترجمہ ہے۔ قرآن پاک قطعی و دلالت آیت بینہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے ترجمے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ ترجمے سے ہی مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اس پر آپ کشف الرحمان دیکھ لیں، حقانی دیکھ لیں، دیگر تفاسیر، تو مطلب ایک ہی ہے اور بالکل واضح مطلب ہے۔ اور وہ مطلب کیا ہے کہ پھر زندہ کب ہوں گے؟ اب بات کس کی ہے؟ ہر فرد بشر۔ ہر فرد بشر کی بات سمجھ آ گئی؟ کہاں سے نکلی ہر فرد بشر کی بات؟ بولو بولو شاباش، ہر فرد بشر کہاں سے نکالا؟ اور آپ کے عقیدے کی تینوں شکیں اس آیت میں بھی موجود ہیں، تینوں شکیں صریح قرآن پاک میں۔ اب ذرا آیت نمبر 3 تیسری آیت بھی سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، وہ لوگ یدعون جن کو مشرک پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا نہیں پیدا کر سکتے کسی چیز کو، وہم یخلقون حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں، اموات غیر احیاء مردے ہیں زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ حضرت شیخ الہند
اس کا ترجمہ کیا اموات غیر احیا، مردے ہیں جن میں جان نہیں، مردے ہیں جن میں جان نہیں، اور نہیں جانتے تب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ آیت بالکل اپنے مدلول میں سری، آپ نے مسئلہ ادا پڑھا اور آپ نے پڑھ لیا کہ مشرکین کس کو پکارتے تھے؟ انبیاء، اولیاء، اور کل کے سبق میں بھی آپ نے پڑھا لعن اللہ الیہود والنصارى، انبیاء کی قبریں، صالحین کی قبریں، ان کو پوچھتے۔ پھر من دون اللہ کی بات بھی آپ نے پڑھ لی کہ من دون اللہ کا لفظ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر پوری مخلوق من دون اللہ ہے، بالخصوص انبیاء اور اولیاء، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر وہ سرگوزے والا مفرور وہ ایک بیان کرتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ اموات غیر احیا۔ یہ کیوں فرمایا اموات غیر احیا؟ مردے ہیں، زندہ نہیں، غیر احیا کیوں آیا؟ میں نے کہا اس لیے آیا تاکہ تمہارے جیسے فرادیوں کا کفر واضح ہو، اس لیے آیا غیر احیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا تم نے لکھنی تھی حیات الاموات۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اموات غیر احیا، اموات غیر احیا۔ اسی آیت پر اکاروی نے لکھا اس آیت کو قبروں پر فٹ کرنا اور انبیاء اولیاء مراد لینا یہودیوں کا کام ہے، اور یہ یہودیوں والا کام ہے۔ جب جواب نہ بنا یہودیوں والا کام، لیکن یاد رکھو اس آیت کے مراد انبیاء اولیاء مراد لینے والے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی ہیں۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی تفسیر عثمانی ہے، صفحہ 352 ہے، اور حضرت تھانوی ہے، اور بیان القرآن صفحہ 326 جلد 2 ہے، علامہ عبد الماجد دریابادی ہے، اور تفسیر ماجدی صفحہ 551 ہے، اور علامہ صوبان الہند جو کشف الرحمان والے بزرگ سارے اکابر جن کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انبیاء کو بھی شامل، غیر انبیاء کو بھی شامل۔ کشف الرحمان صفحہ 1511، اور اسی کو علامہ آلوسی روح المعانی صفحہ 485 جلد 14، اور بیضاوی ابو سعود نظم الدرر معارف القرآن، یہ سارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کو بھی شامل ہے اور غیر انبیاء کو بھی شامل۔ اتنے حوالے میں نے دیے، حضرت عثمانی 1، تھانوی صاحب 2، ماجدی صاحب 3، کشف الرحمان والے 4، علامہ آلوسی 5، بیضاوی 6، ابو سعود 7، نظم الدرر 8، معارف القرآن 9، اور السراج 10۔ یہ 10 بزرگوں کے حوالے آگے کہ اموات غیر احیا میں انبیاء کو بھی شامل، یہ غیر انبیاء کو بھی شامل، سب کو شامل ہے۔ اب اکاروی کہتا ہے جو انبیاء اور قبروں پہ فٹ کرے تو وہ کون ہے؟ یہودی۔ یہ یہودیت کا فتویٰ کس پہ جائے گا؟ حضرت تھانوی، عبد الماجد، آلوسی، ان سب اکابر پر یہودیت کا فتویٰ۔ اب ان بے حیاؤں سے کوئی پوچھے کہ تم اکابرین کو یہودی بھی کہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایک ساتھ میں، اور وہ سرگودے والا مفرور وہ کہتا ہے جی بت مراد ہے، بت اس سے مراد ہے بت۔ یہ باتیں کیا لکھ رہے ہیں؟ سارے اکابر کہتے ہیں انبیاء اولیاء۔ یہاں پر ایک اشکال تھا، یہ آیت حضرت عیسیٰ کو بھی شامل ہے، اموات غیر احیا۔ اس کا جواب دیا یہاں پر اکابر نے، فرماتے ہیں کہ جہاں عموم وجات ہے، کیا مطلب؟ خواہ فی الحال مردہ یا فی المعال مردہ، جن پہ موت آ گئی وہ فی الحال مردہ، اور جن پہ ابھی تک موت نہیں آئی جیسے عیسیٰ اور ملائکہ، جب ان پہ موت آ جائے گی تو وہ بھی اس مردوں والی اموات کا فرد بن جائیں گے۔ ان سب حضرات نے یہ جواب دیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس آیت پر کیا تھا اشکال کہ اموات غیر احیا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی شامل ہے،
اس کا بزرگوں نے جواب کیا دیا؟ اس کے جواب دو ہیں. ایک اکابر نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں عموم مجاز، اور عموم مجاز کا مطلب خواہ فی الحال مردہ یا فی المعال مردہ، حالن او محالن. فی الحال مردہ جن پہ موت آ چکی ہے، جیسے حضرت عزیر وغیرہ جن کی پوجا ہوئی وہ اب اموات ہیں، اور جن پہ ابھی نہیں آئی تو جب آئے گی تو وہ بھی اموات کا کیا بن جائیں گے؟ فرد بن جائیں گے. یہ بزرگوں نے عموم مجاز لے لیا لیکن انبیاء کو نکالا نہیں. کہہ سکتے تھے بت مراد ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں، آیت عام ہے اور عموم مجاز پہ عمل کیا. ایک مسئلہ. دوسرا، شاہ عبد القادر نے جو اس کا معنی کیا زبردست کیا. شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آیت زندوں کو شامل ہی نہیں، یہ آیت ہے ہی ان لوگوں کے حق میں جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں. یہ آیت ہے ہی ان لوگوں کے حق میں جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں. شاہ عبد القادر کہتے ہیں یہ زندہ کے لیے ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ ملائکہ کوئی شامل ہی نہیں. کرینہ کیا ہے؟ وما یشعرون ایانا یبعثون. یہ یبعثون والا کرینہ بتا رہا ہے کہ اموات کن ہے ہی صرف ان مردوں کے، ان بزرگوں کے لیے جو مر چکے ہیں، جن پہ ابھی تک موت نہیں آئی. حضرت عیسیٰ ہوں، حضرات ملائکہ ہوں، یہ اس آیت کا فرد ہی نہیں. شاہ عبد القادر بہت آگے نکلا، زبردست معنی کیا. اس لیے کہتے ہیں شاید یہ ان کو کہا گیا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، یہ کشف الرحمان والے نے بھی دیا اور دیگر حضرات نے بھی، لیکن بات آپ سمجھے صحیح شاہ عبد القادر کی. شاہ عبد القادر بھی اسی سال کا جواب دے رہا ہے. حالن محالن کے حضرت عیسیٰ کو شامل ہے. شاہ عبد القادر کہتے ہیں جو زندہ ہیں ان کو شامل نہیں. یہ آیت ہے ہی ان کے لیے جن پہ موت آ گئی، اور کرین ایانا یبعثون. میں کہتا ہوں شاہ عبد القادر کا 100 نمبر ہے. یہاں پر جو معنی کیا زبردست معنی کیا اور صحیح معنی کیا. اچھا جی، یہ آیت بھی آ گئی. اب میرا خیال ہے آپ کی پرچیاں میں دیکھتا ہوں اگر کوئی کام کی ہے، موضوع کے متعلق ہے. باقی یہ مضمون کل 1 بجے انشاءاللہ اس کی تکمیل کر دیں گے. 10 آیات میرا خیال ہے آپ کو صحیح لکھوا دیتا ہوں. ہاں، یہی کافی. ویسے کافی ایک آیت بھی ہوتی ہے. عورتوں کا قبرستان الگ قبرستان ہوں، کوئی محرم قبر نہ ہو، وہاں جانا صحیح ہے یا نہیں. یہ دارالفتاء میں نہیں بیٹھے، اور نہ یہ مسئلہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا اس پر کوئی پرچی ہے تو بقاعدہ نہ کرو. اللہ یتوفی الانفس، تمام مرنے والوں سے حیات ادراک میں کل نفی کر رہی ہے. پھر قدر ما یتعلم او یتلذذ، اللہ تجھے عقل دے. قدر ما یتعلم، بالکل دماغ خالی ہے. کس ادراک کی نفی کر رہی ہے؟ برزخ والے کی. فیمسک الذی، نائم کے ادراک کی نفی ہے یا نہیں؟ فیمسک الذی میں نائم کے ادراک کی نفی ہے. وہ بولو بزرگوں، ادراک کی تو نفی ہے نا، لیکن کس ادراک کی؟ عالم خواب کے ادراک کی یا عالم دنیا کے ادراک کی؟ وہی ادراک عالم دنیا کا مرنے والے سے بھی منتفی ہو، اس میں عالم برزخ کے ادراک کی کہاں نفی ہوئی؟ اچھا جی، انبیاء مومن کافر کی بہت کا فرق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں، نبی امتی کا فرق نہیں رہتا. اگر فرق ہے، آپ نے عقیدہ لکھوایا ہے، وہ مطلق ہے. فرق نہیں، مد مقابل یہی بات کہتے ہیں. اگر فرق نہیں، مد مقابل سے پوچھو کہ ان کے نزدیک نبی کی حیات اور کافر کی حیات میں کیا فرق ہے. یہ تو وہ خود کہتے ہیں نبی کی روح بھی لوٹ آئی اور
انبیاء کی اپنا عام مردوں کی روحیں بھی لوٹ آئیں، یہ فرق تو ان کے نزدیک نہیں. ایک دوسرا جو فرق ہوتا ہے وہ مراتب کا ہوتا ہے، مراتب کا فرق. میں نے پہلے ذکر کیا کہ امتی بھی پیدا ہوتا ہے، طریقہ ایک ہے. پیغمبر کی ولادت بھی اسی طریقہ پر ہوتی ہے، ولادت کا طریقہ نہیں بدلتا. شیعوں نے یہاں پر فرق کیا. اسی طرح موت کا قانون بھی ایک ہے، البتہ فرق کس کا ہے؟ مراتب کا. مراتب اور عظمت میں تو مومن کی روح کا اعزاز یا اس کی جو موت کا اعزاز ہے وہ بھی بڑی شان والا ہے. تو انبیاء کی عظمت شان یہ ضرور ہوتی ہے، لیکن کیفیت موت کہ موت نام کس چیز کا ہے یہ قرآن پاک نے پورا قانون میں نے نہیں بیان کیا، کہتے آپ نے بیان کیا. اللہ یتوفی الانفس میں خود قرآن نے یہ ذکر کیا ہے. اور آپ بتائیں نبی پاک بھی دنیا میں زندہ تھے یا نہیں؟ اور ابو جہل بھی زندہ تھا، دونوں کی حیات دنیا بھی تھی تو فرق کوئی نہیں تھا. حیات تو دنیا بھی تھی لیکن فرق کس کا ہے؟ مراتب کا.